خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے آج کے موضوع کے بارے میں۔ یہ موضوع عام طور سے وہ ہوتا ہے جو صورتحال کے لحاظ سے آج روزمرہ کے لحاظ سے ہمارے ہاں اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ رحمان صاحب، مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو سال کے خاتمے کی تقریبات منائی جاتی ہیں اس پر، لیکن ایک چھوٹی سی توضیح چاہتا ہوں پچھلے سیگمنٹ کے بارے میں۔ یہ سوال رہ گیا کہ یہ جو ذمہ داری ہے کہ ایک شخص نے ذمہ داری اٹھانی ہے جو جس گلے کا وہ نگہبان بنایا گیا اس لحاظ سے، تو وہ جس کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا؟ مثلا والد ہے بچوں کے لحاظ سے، یا بیوی کے لحاظ سے، جیسے گھر کی ذمہ داری ہے، یا اس طرح سے کوئی آپ نے بتایا کہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، اس میں بنیادی اصول کیا ہے؟ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں تو وہ ہیں جو فطرت نے طے کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر باپ کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری۔ کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو دستور اور معروف طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری مملکت کا ایک آئین ہے، ہم نے اس آئین میں یہ طے کر دیا کہ فلاں کو فلاں فلاں چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کسی ملازمت کے قواعد ضوابط ہو سکتے ہیں جو آپ بنا دیتے ہیں، جہاں پہ آپ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو ان قواعد و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کا معروف ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کے بارے میں کچھ چیزیں مانی جاتی ہیں اور ایک رسم کے طور پر انہی چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، اس طرح ہی چل رہا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو سب سے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی شریعت کے ذریعے سے اس کو متعین کر دے، اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متعین کر دے۔ تو فطرت کی ہدایت، کوئی معروف اگر آپ کے ہیں، کوئی دستور ہے، کوئی معاہدہ ہے، اس معاہدے کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا۔ اسی طرح جو آخری سورہ عہد و پیمان کی سورہ معاہدہ، اس باب میں اس کی ابتدائی یہاں سے کی ہے، اوفوا بالعقود، معاہدوں کی پابندی کرو۔ معاہدوں کی پابندی، عہد کی پابندی یہ لازم ہے اور فطری تقاضوں اسی طرح اگر میرے اور آپ کے درمیان ایک ایسی صورتحال طے ہے کہ جس کا تعلق سوسائٹی کے معروف سے، جب بھی وہ معاملہ ہوتا ہے تو ہر شخص اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ یہ بات تو طے ہے، اس کو کہتے ہیں نا یہ ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہے، وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی شریعت ہمارے پاس روشنی کا منار ہے، وہ موجود ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ سنت میں ہے، تو اس کی روشنی میں ہم متعین کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کے حقوق بڑی حد تک قرآن مجید نے متعین کر دی ہے۔ نظم ریاست کی تو جہاں آیت آئی ہے قرآن میں، وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، کہ تم ہر حال میں میرٹ پر معاملات کرو گے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے نا آپ کی، آپ کو اگر ذمہ دار بنایا گیا ہے نظم اجتماعی کا تو آپ کو ہر حال میں میرٹ پر فیصلے کرنے، اہل آدمی کو ذمہ داری دینی ہے، یعنی نااہلیت کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرنا۔ آگے بات کیا کہی کہ اگر فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کی بنیاد پر کرو۔ تو یہ ذمہ داریاں شریعت نے بھی بیان کر دی، ان سب ذمہ داریوں کے لیے ہم جواب دیں۔ ٹھیک ہے غلام صاحب، آج کا موضوع یہ ہے، سال ختم ہوا، سال ختم ہونے پہ ہر سال ہمارے یہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو مغربی تہذیب یا اس کے کلچر کو اہمیت دیتے ہیں یا ان کی زندگی پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو وہ نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ پچھلا سال جا رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے تو وہ استقبال کرتے ہیں، خاص طرح سے آخری دن یعنی 31 کی رات کو وہ سیلیبریشن ہوتی ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامی لحاظ سے یا ہماری مشرقی تہذیب کے لحاظ سے یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے، تو یہ ایک کشاکش چلتی رہتی ہے۔ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز مذہب ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس میں بھی بہت سے رسوم روایات طے کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں 2 تہوار مذہبی لحاظ سے مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہم ان کو مناتے ہیں، اس موقع پر کچھ خوشی کی بات بھی کرتے ہیں، بلکہ حدیث میں جیسے یہ آتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے، اور ہم اس پر کوئی گانا بجانا بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں چیزیں پھر شامل ہو جاتی ہیں، خدا کی شکر گزاری بھی، اور آپ کوئی تفریح کا معاملہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ یہ چیز مذہب نے بھی ملحوظ رکھی، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت کا اقتضا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے کلچر سے، آپ کی تہذیب سے، آپ کے علاقے سے، آپ کی رسوم سے اگر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ ممنوع ہو جائے گی۔ اصل میں تو ممنوع نہیں ہے۔ دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ نوروز کا تہوار ہے، ایرانیوں کے ہاں اس کا ایک خاص پس منظر سے منایا جاتا رہا ہے۔ بہار کے بعض تہوار ہیں، فصلوں کی کاشت کے بعض تہوار ہیں، ہندوستان میں دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح منائے جاتے رہے ہیں۔ زرعی تمدن کے آنے کے بعد تہواروں نے کوئی نئی شکل اختیار کی، شکار کے زمانے میں تہواروں کی ایک اور صورت تھی۔ آپ دیکھیے یہ فروری کا زمانہ جو ہے، یہ چونکہ عام طور پر بہار کا زمانہ ہے، اس کو میٹنگ سیزن بھی سمجھا جاتا ہے، اس میں بعض تہوار اس پہلو سے وجود میں آ گئے کہ یہ پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور دنیا میں گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں، اس سے تہوار وجود میں آ جاتے ہیں۔ ان تمام تہواروں کو منانے میں دین کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟
جب آپ کوئی تہوار مناتے ہیں تو اسے دو چیزوں کو جو نمونہ پیش کیا وہ یہ ہے، ایک یہ کہ اس کے اندر ایک شکر گزاری کا پہلو ہوتا ہے. ہمارے ہاں دیکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی ابتدا اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے سے ہوتی ہے. ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ایک چیز تو شکر گزاری ہے. خود قرآن مجید نے دیکھیے ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا، اور وہ خود قرآن ہے، اور یہ کہا کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یہ مہینہ چونکہ رمضان کا قرآن کے لیے خاص کیا گیا، اس وجہ سے اس کی شکر گزاری کرو. تو شکر گزاری جو ہے یہ پہلو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ تفریح کے پہلو میں بھی کوئی حرج نہیں. تفریح کے پہلو کو ان اخلاقی حدود کا پابند رہنا چاہیے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. اگر ان دونوں چیزوں کا ایک اچھا توازن ہو، آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس تفریح میں شریک ہو سکتے ہوں، اس کے اندر بےہودگی اور اس طرح کی دوسری چیزیں نہ ہوں، تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں. دین میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لہو اور ایک لغو. لہو کا مطلب یہ ہے کہ چیز کھیل تماشے کی ہے، اس کے اندر ہر شخص کے لیے تفریح کا، کچھ ہنس لینے کا، کچھ بول لینے کا، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے اظہار کا موقع ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لہو ایک جائز چیز ہے. ایک چیز لغو ہے. لغو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اب کوئی بےہودگی شامل ہو گئی ہے، یعنی آپ گالی گلوچ پر اتر آئے ہیں، آپ لوگوں کے کپڑے اتارنے پر اتر آئے ہیں، آپ نے اخلاق کے حدود کا خیال نہیں رکھا، آپ نے سوسائٹی کے نظم کو برباد کر دیا، آپ نے سڑکیں بند کر دیں. اس طرح کے جو معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنے اصل میں کوئی تہوار اگر قومی روایات سے پیدا ہوئے، جیسے ہمارے یوم پاکستان ایک تہوار بن چکا ہوا ہے، یوم قائد اعظم کی ایک اہمیت ہو گئی ہے، اسی طرح سے ہر ملک کا آزادی کا دن ہے، ہمارے ہی نہیں ہر ملک کے اندر، کیونکہ دنیا میں ایک زمانے میں یہ رہا معاملہ کہ مختلف کالونیز بن گئی تھیں اور ان میں مختلف ممالک میں حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، تو ہر ایک کو آزادی ملی ہے، اس کا ایک دن ہے. تو اس طرح کے جو دن ہیں ان کو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نیو ایئر کو بھی منانا چاہتے ہیں تو اس پر دینی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. منائیں گے کیسے، یعنی اس میں کیا آداب ہوں گے، کیا حدود ہوں گے. آپ کو ہر حال میں ایک اخلاقی وجود بنایا گیا ہے، اور اخلاق کے جو تقاضے آپ کی فطرت کے اندر ہیں اور جو مذہب نے متعین کر دیے ہیں ان کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے. اگر ان چیزوں سے آپ تجاوز کریں گے تو اپنے لیے بھی آپ زحمتیں پیدا کریں گے اور اللہ کے یہاں بھی مسئول ہوں. یعنی آپ کے خیال میں جو شریعت نے احکام دیے ہیں اور جو اخلاقی حدود بیان کر دی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی کوئی چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے جس کے کانٹینٹ میں یا جس کے اندر اظہار جذبات کرنے میں کوئی غلط بات نہ ہوتی ہو. دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ میں نے کھانے پینے چیزوں کے علاوہ جو چیزیں حرام کی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے ظلم اور زیادتی کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے بدعت کو حرام کیا ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز کسی جگہ نہیں پائی جاتی تو پھر وہ ایک جائز اور مباح معاملہ ہے، اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں. تو کیا جو ہمارے دیندار طبقات ہیں ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ اس میں شدت سے کام نہ لیں؟ یہ بات صحیح ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات بھی ہو گئی ہے تو شدت سے کام لینے کا تو کسی کو بھی حق نہیں. یعنی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک معاملے کے کچھ جواز کے حدود ہیں. فرض کر لیجئے کہ ایک معاملہ جواز کے حدود سے تجاوز کر گیا تو شدت سے تو کام نہیں لے سکتے. آپ سمجھائیں گے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مخاطب کریں اور آپ استدلال کے ساتھ اپنی بات بیان کریں. آپ کو دلیل پر اعتماد ہونا چاہیے ہر حال میں، یعنی دلیل ہے کہ جس کی حکومت قائم ہونی چاہیے. آپ بات کریں، اپنی بات بیان کریں، فتویٰ نہ دیں، اپنی بات بیان کریں اور اس بات کے دلائل دیں. لوگوں کے دل اسے قبول کر لیں گے تو اس سے اصلاح ہو جائے گی. اگر لوگوں کے دل قبول نہیں کرتے تو آپ کا کام ختم ہو گیا. اور اس کے بعد تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کسی طرح بزور کسی چیز کو روکا جائے. اس یہ کا تو کوئی صرف حق ریاست کا کام ہے. دیکھیے ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ چونکہ ساری قوم کی نمائندگی کرتی ہے وہ کسی معاملے میں قانون سازی کرے. میں یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ فلاں معاملے میں کوئی قانون سازی کی جائے تو ہمیں ریاست کے اداروں کو توجہ دلانی چاہیے. اپنے طور پر جا کر قانون نافذ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ ریاست کے اداروں کا کام ہے. یہی اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے. شکریہ غام صاحب. خواتین و حضرات، یہ سیگمنٹ یہاں ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سیشن ہوگا تقریباً 1 گھنٹے کا، آپ کے سوالات پر مبنی. آپ ہمیں کال کریں گے اور جو سوال ہمارے پاس بذریعہ ای میل اور SMS موجود ہیں ان کو ہم غامدی صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.